وہ خود بھی بتائیں گی کہ ان کی بیٹی کی عمر 2 سال تھی اور آج یہ 10 سال ہے. یہ وہ میں تو ایسے ہی کہوں گی کہ اگر 2014 سپٹمبر سے یہ اپنے خاوند کو نہیں ملی اور جن کے خاوند کی لازوال قربانی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے اور جو تہار جیل میں اس وقت بھی جو ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیا جائے، آئی وانٹ ٹو اسپیک. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور جس طرح انسانی حقوق اور عدالتی کارروائی کا قتل ہوا ہے، جو ان کے اوپر الزامات لگا کر جعلی مقدمات کر کر فوری طور پر ان کو ان کی سزا سنانے کی ڈیٹ بھی دے دی، ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دیا. اور جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کا بھارت سگنیٹری ہے، تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، تمام انٹرنیشنل اگریمنٹس، تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز، تمام انٹرنیشنل پروٹوکولز کا بھارت خود سگنیٹری ہے، جس کی وائلیشن ہے. یہ انسانی حقوق کے پروٹوکولز کی وائلیشن ہے، یہ لیگل جسٹس ٹرانسپیرنٹ فری ٹرائل کی وائلیشن ہے، جس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی یاسین ملک صاحب کو. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسی فسطائیت اور ایسا فاشزم جس کے ذریعے کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے جموں کشمیر کے اندر، اور ایک جو پرامن تحریکیں ہیں، جو ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی تحریک کا، اگر آپ کو خوف نہیں ہے، اگر بھارت کو خوف نہیں ہے، تو پھر کیوں ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے؟ کیوں بیسک فری ٹرائل دینے سے ڈرتا ہے؟ کیوں انسانی حقوق دینے سے ڈرتا ہے، جو کہ آئین میں درج ہوتا ہے ہر ملک کے؟ اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے دہشت گردی کے، اور پورا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس وقت ہندوستان کے سنیماز کے اندر، بھارت کے سنیماز کے اندر وہ فلمیں چلائی جا رہی ہیں جس سے اسٹیبلش ہو کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ پورے پلاٹ جو دہشت گردی کا ہے، جو کشمیری پنڈتس کے، اور جو ایک ریلیجس ڈیوائڈ اور ریلیجس کارڈ کے ذریعے کشمیریوں کے اندر ریلیجس ڈیوائڈ کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں، ایک تو وہ ناکام اور بھونڈی کوشش ہے. سب کو پتہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک پرامن تحریک کا حصہ ہیں، اور وہ یہ کبھی ان فاشزم، اس غنڈہ گردی، اس بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف نہ کبھی ان چیزوں کے غلام بنیں گے، نہ بنے تھے اور نہ آئندہ بنیں گے. یہ بات واضح ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو اس وقت بھارتی نظام ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہے، وہ ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ علی گیلانی صاحب جب شہید ہوئے تو ان کے جسد خاکی سے بھی خوف تھا، ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آج ان کی قبر کے اوپر بھی پہرا ہے. یہ وہ اس خوف کو ظاہر کرتا ہے اور اس انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں ایک پرامن جو آزادی ہے وہ ہو. اور ایک آزادی کی آواز بلند کرنے والا یاسین ملک، آپ اس کو کس طرح فری ٹرائل دینے سے روک سکتے ہیں؟ آج ذمہ داری بنتی ہے، آج یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی، تمام ان پروٹوکولز، ان ٹریٹیز، ان سفارتی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس بات کو اٹھانے کی کہ یہ کھلم کھلا وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، لیگل ہے. تو وزیر اعظم پاکستان جب یہ میرے پاس تشریف لائیں، اور کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو میری بات ہوئی ان سے، انہوں نے ہیومن رائٹس وزارت، انسانی حقوق کی وزارت، اور جو کہ قانون، وزارت قانون ہے، ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لیگل لیول کے اوپر وزارت قانون اور ہیومن رائٹس کی جو ایکسیس ہے اس کے لیے جو انسانی حقوق کی وزارت ہے، ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریٹیز، پروٹوکول اور اگریمنٹس کے ذریعے اٹھایا جائے. اس موقع پر میں ضرور جو شہداء مقبوضہ جموں و کشمیر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جس میں مقبول بٹ شہید، افضل گرو شہید، گیلانی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کی پوری زندگی ایک لازوال تحریک جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کی، اور اتنا ڈر بھارت کا، پوری ریاست کا، کہ جو ان کی جسد خاکی، ان کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر جو جیل میں اس وقت آسیہ اندرابی، شیر شاہ اور جو
عمر فاروق صاحب ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کو بھی فری ٹرائل کی اور انسانی حقوق کی ایکسیس اور ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کی ایکسیس نہیں دی جا رہی. اس کے بعد اشرف صحرائی شہید صاحب جن کو جیل میں زہر دے کر مارا گیا. یہ وہ چند لوگ ہیں جن کی پوری زندگی مثال ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. اور ایک بھارت اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز قبضہ جموں کشمیر پہ اس وقت ہے. اور یہ میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کا فاشزم، کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں کی کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی. اور جو جیل میں ہیں، جو اس وقت جیل میں لوگ ہیں، ان کی آواز بھی سنائی نہیں جا سکتی. یہ خوف ظاہر کرتا ہے پوری ریاست کا، یہ خوف ظاہر کرتا ہے آج بھارت کی حکومت کا، مودی سرکار کا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنی چاہیے. اور جب یہ میرے پاس آئیں تو جو سٹوری ہے، اگر آپ دیکھیں کہ نہ ان کی بات کرائی جا رہی ہے، نہ کوئی ایکسس دی جا رہی ہے، نہ اس بچی جو کہ 2 سال کی تھی جب اپنے والد کو ملی تھی. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل اگریمنٹس، جو ہیومن رائٹس کے پروٹوکولز ہیں، یہ تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں، اس کا جواب ہم سب کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا پڑے گا. اور میں ایک اور بات امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو مقدمہ ہم لے کر آئے ہیں، جو یہ میرے پاس جب ملنے آئیں، کہ نہ فری ٹرائل کا ایکسس ہے، نہ کوئی سنوائی ہے، نہ ان کی آواز باہر پہنچائی جا رہی ہے، اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں یاسین ملک صاحب کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک. اگر بھارت کا مقدمہ سچا ہے تو پھر ایک شخص کے بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آج بھارت اپنی طرف سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مقدمہ پیش کرتا ہے، انٹرنیشنل اگریمنٹس اور انٹرنیشنل پروٹوکولز اور پلیٹ فارمز پر مقدمہ پیش کرتا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ پوچھے کہ ایک شخص کو بولنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کی آواز کیوں باہر نہیں لائی جا رہی. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے جو ابھی آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ بتائیں گی، میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا مرضی یہ کوششیں کریں، یہ فاشزم کریں، یہ ایک مذموم کوشش ہے. اس سے جو کشمیری ہیں ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کے قربانی کے جذبے اور ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جذبے اور بھی مضبوط ہوں گے. اور جس طرح پاکستانی ہمیشہ یک زبان ہو کر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. السلام علیکم. تھینک یو مریم صاحبہ کہ آپ نے سپورٹ دیا. اور یہ بالکل اس وقت جو حالت ہے یاسین صاحب کا کیس، کیونکہ اس وقت میں پوری کشمیر کاز کی بات نہیں کری، اس وقت میں پیورلی ایز اے وائف اور جو ہماری 10 سال کی بیٹی ہے، کہ ان 13 سال کی میری جو شادی ہوئی ہے اس کے اندر بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، بہت سے اٹیکس، بہت سے اریسٹ آئے ہیں. مگر اس وقت جو حالت ہے میرے ہسبینڈ کی، ان کو تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے 5x7 فیٹ کے، ان کو کوئی کاؤنسل ایکسیس نہیں ہے. اور جو ان کے لائر تھے راجہ طفیل صاحب کو بہت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں 1.5 ایئر پہلے ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ ہمیشہ جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کے لائرز کو اٹیک کرتے ہیں، ان کو ایلیمنیٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو یاسین صاحب نے کہا کہ اب میں اپنا کیس خود لڑوں گا، جو انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، ایوری تھنگ جو انٹرنیشنل چارٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، جو بنیادی حق ہے ہر انسان کا، کہ اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، اور یہ تو دہشت گردی کے مقدمے، جب ایک پرامن، ایک حریت عظیم رہنما جو لیڈ کریں ایک اسٹرگل آف نان وائلنس، تو ان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے، ٹیرر فائنانسنگ کے، ٹیرر گینگنگ کے اور سیڈیشن کے چارجز، اور اوپا جیسے اور ٹاڈا جیسے اور پبلک سیفٹی جیسے ڈریکونین لاز جو ہیں وہ ان کے خلاف ڈالے جائیں، جس کے تحت وہ اپنا کیس بھی نہیں پلیڈ کر سکتے. اور جو سب سے خوفناک بات ہے اس وقت کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز خود میں بولوں گا، تو جب بھی ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی جب وہ بول رہے ہوتے تھے جج کے ساتھ. اور جب ان کے خلاف
ایویڈنسز پریزنٹ کیے جاتے تھے ہندوستان کی آرمی کی طرف سے تو تب ان کی طرف سے والیوم بند کر دیا جاتا تھا تاکہ یاسین صاحب کو آن لائن وہ سن بھی نہ سکے کہ ان کے خلاف کیا بات کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے ان کو کوئی ہیلتھ کیئر نہیں ملی. ان کو ایک ڈیتھ سیل میں اوپن ٹوائلٹ کے سامنے سلایا جاتا ہے اور فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ انسان جس کو پچھلے 35 ایئرز سے انڈیا کے 3rd ڈگری ٹارچر کا وہ شکار ہے, جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے ان کا وہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو کتنا مارا پیٹا گیا, الیکٹریکیوٹ کیا گیا ہے, ان کے اوپر برن سکارز ہیں ان کی باڈی کے اوپر, میٹیلک ویلو ہے, ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوگی, ان کو جیل میں زہر دے دیا گیا, کچھ سال پہلے پھر زہر دیا. ان کی ہیلتھ اتنی فریجائل ہے کہ ایز اے وائف, اور میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں اور میں وہ فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ہوں ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, جب میری یاسین صاحب سے شادی ہوئی اور میں ایک امن کا اور ایک پیار کا پیغام لے کے گئی اور ایک یہ بانڈنگ, میرا کوئی کسی کے خلاف کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں تھا, مگر جس طریقے سے, کیونکہ ہم ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم کوئی وکٹمز نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں بیچاری بن کے, ہم لوگ بہت بہادر اور بہت دلیر ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے اس وقت بھی ان کے خلاف وہ ایک اکیلا تن تنا آدمی ہے, اسی ڈیتھ سیل کے اندر ہے جہاں پہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی, جہاں افضل گرو کو پھانسی دی گئی, ان کی جستے خاکی تک نہیں ملی فیملیز کو, نہ کشمیریوں کو. تو میں آج ڈیمانڈ کرتی ہوں دنیا سے بھی, یونائٹڈ نیشن سے, کہ وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائی جائے. میری بیٹی, میرا دنیا میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی, اس کو کوئی ہلکا سا بھی کوئی ہراس کر لے, پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں شور مچ جاتا ہے. دنیا اتنی سینسٹیو ہوتی ہے, رائٹس آف چلڈرن, ویمن رائٹس. میں تو ایک وڈو کی زندگی گزاری ہوں, 13 سال سے اوپر ہماری شادی ہو گئی ہے. بڑی مشکل سے, بہت دفعہ بہت اسٹرگل سے مجھے ویزے ملتے تھے, اور جب میں وہاں جاتی تھی تو وہاں پہ جاتے ساتھ ہی میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے گئی تو مہینے سے اوپر ان کو جیل میں ڈال دیا, اور پھر جب انہوں نے تحریک کی, کوئی کال دی پروٹیسٹ کی مودی کے خلاف یا پچھلی رجیمز کے, تو ان کو ہائیڈنگ میں جانا پڑتا تھا. تو ایسے صورتحال کے اندر میں آج, کیونکہ سول جو مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے, سول جو کووننٹس ہے, جنیوا کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا, جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آف پرزنرز, جس کا سگنیٹری ہے ہندوستان, وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں دیے جا رہے. آئی ڈیمانڈ یونائٹڈ نیشنز کے اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ کیمپین کریں کہ ان کو ضمیر کا قیدی جو ہے ڈکلیئر کرایا جائے دنیا سے, اور ان کو وہاں سے امیڈیٹ طور پہ وہاں سے ریلیز کرایا جائے آن ہیلتھ گراؤنڈ. ان کی ہیلتھ بہت ویک ہے, ان کے سر پہ پس پڑ گئی تھی کچھ عرصہ پہلے, چھالے پڑ گئے تھے ان کے سر کے اندر, ان کے بال سارے گر گئے تھے. ابھی بھی جو ان کی فوٹیج ریلیز ہوئی ہے جب وہ کورٹ ہیئرنگ سے باہر نکل رہے, اتنی ہنڈریڈز آف سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ارد گرد, جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی دہشت گرد ہے. اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک, آئی وانٹ ٹو اسپیک. تو یہ کون سا کورٹ ہے, یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پہ جو قاتل ہے وہی جج کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, وہی اپنی طرف سے ڈیسیجن لا رہا ہے, اور وہ زبردستی فورس کر رہے ہیں یاسین صاحب کو کہ وہ سرکاری وکیل ان کے لیے رکھ دیا جائے, تاکہ ان کا بالکل ہی جو ہینگنگ کی طرف یا ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کا جو سارا کا سارا پلان ہے. اور آج میں یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پروٹیکٹیو پرسنالٹی بھی ڈکلیئر کرانا پڑے گا, کیونکہ ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, ہی از دا وائس آف دا پیپل. اور ہم لوگ چاہتے ہیں اس وقت ایز اے فیملی کہ جو ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان کو نکالا جائے. آواز تک کا رشتہ نہیں رہا, نہ ہمیں فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے, نہ کوئی ٹیلی گرام کی اجازت ہے, نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ, نہ کوئی لیٹر ہم دے سکتے, نہ کوئی ای میل. بچی ہماری ہے 8 سال سے وہ تڑپ رہی ہے اپنے باپ کو, ایک شکل دیکھ لے ان کی آواز, 3-3.5 سال سے وہ تک نہیں آواز کا رشتہ. تو وہ بچی لیٹرز لکھتی ہے روز اپنے والد کو, مگر وہ لیٹر کون پہنچائے گا اس کا. میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ جو میرے رائٹس جو سپریس کیے گئے ہیں میرے اور میری بیٹی کے, کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہماری ایکسیس کرائی جائے, ان سے ہم بات کریں, ان کو کوئی لیگل کاؤنسل ہیلپ دی جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل کیمپین چلائی جائے. اور خاص طور پہ جتنے بھی ہمارے سفارتکار ہیں, ہماری جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, ان کو یہ خاص ایمرجنسی ٹاسک دی جائے, کیونکہ 25 کو ان کے خلاف سزا سنا دینی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا لائف امپریزنمنٹ یا ہینگنگ کی جو بھی ان کی کیمپین چل رہی ہے,
یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. غداری کے میٹر میں, کسی بھی میٹر میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ کریں گے, ان کی جان ہم نے اس وقت بچانی ہے, اور ان کی اگر جان ہم بچائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری قیادت کی جان بچائیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ سارے جو دوسرے حریت رہنما ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نتی ہیں, کیونکہ سب اس اسٹرگل کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گی مریم صاحبہ سے کہ ایک تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے تھرو ایک ریزولوشن جو پاس کرائی جائے ہنگامی طور پہ یاسین صاحب کی امیڈیٹ رہائی کی, ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو ہاسپٹلائز کرایا جائے. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, کیونکہ یاسین صاحب نے اور ہم نے ہمیشہ, ہم اپنی فیملی کو بہت پیچھے رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی اور دوسری لیڈرشپ کی بات کریں, مگر کیونکہ یہ حالات اتنے زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ہمارے لیے کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وی آر ویری ورڈ ایز اے فیملی. ہمارے جو رائٹس ہیں, چلڈرن رائٹس ہیں, ویمن رائٹس ہیں, ہیومینیٹیرین لا کے انڈر یہ فال کرتا ہے, اور کسی بھی صورت میں جو ہمارا کیس جو انہوں نے جعلی بنایا یہ کمپلیٹلی انلیگل ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ تو فال ہی کرتی ہے انڈر دی UN ریزولوشنز, اور ہمارے تو انڈر دا امبریلا آف انٹرنیشنل جورسڈکشن آتا ہے. تو اس بیسس پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنمنٹ سے اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں کہ کائنڈلی لک انٹو دس میٹر, کہ میرا جو معاملہ ہے میری بیٹی کا اور میرے ہسبینڈ کا, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. ہم انڈر دا انڈین پینل کوڈ یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنتا کشمیر کا کوئی بھی جعلی مقدمہ. جس طریقے سے ہندوستان نے دہشت گرد کو, کلبھوشن یادو کو جو ہے, اس کی بیوی کو اور اس کی والدہ کو جو ICJ میں لے کے گئے کہ وہ ان کی آواز بنے اور چیلنج کیا, انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارا کیس نہ صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے, بلکہ UN سے ڈیمانڈ کی جائے کمیشن آف انکوائری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز ٹریبیونل ہے. اور بھی ریسنٹلی اسٹاک وائٹ نے ایک لا فرم ہے لنڈن کے اندر جس سے 2000 سے زائد ٹیسٹیمنیز کلیکٹ کی ہیں. تو میں تو حاضر ہوں, میری بیٹی بھی حاضر ہے ٹیسٹیمنی دینے کے لیے, دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جائیں, کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں, اور UN کی قراردادوں کے مطابق ہی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں جو دنیا ریکگنائز کرتی ہے, اور یہ ہماری وائسز کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے فور فرنٹ پر ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے اوپر پریشر بھی ہے, ہر لحاظ سے ہمیں توڑنے, کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں انڈیا کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی, دنیا کے ہر کونے تک جاؤں گی یاسین صاحب اور کشمیر کاز کے حوالے سے, اور اس میں کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, میں پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے, میں گورنمنٹ سے, اپوزیشن سے, سب سے یہ کہوں گی کہ اس کے اوپر نیشنل میس لیول پہ, گراس روٹ پہ کیمپین چلائی جائے. لوگ باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں. باہر کے ممالک میں بھی بہت سی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, مگر اور بھی منظم طریقے سے جب گورنمنٹ اس کو کال کرے. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی جو, اور یہ جذبات نہیں بلکہ یہ آواز ہے. آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ 64 شاید ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کدھر, کس ٹارچر سیل میں ہیں, کس جیل میں ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں, ان کی جو وائفس ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کتنے کتنے سالوں سے, 15 20 سالوں سے وہ لوگ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اسی بات کو ختم کرتے ہوئے جو اس وقت فاشسٹ رجیم بھارت کی جو پچھلے 75 سال سے ایک روش ہے, اور جس طرح بربریت ہے,